السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک اطلاع دینے کے لیے حاضر آیا ہوں آپ کے سامنے لائیو۔ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ انشاءاللہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک انشاءاللہ خاص جو تاریخ وصال ہے 28 محرم، اور اس سے پہلے ہی عرس کی تقاریب شروع ہو جاتی ہے کچوچا شریف میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عرس حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضوان اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مگر اس سال بھی کووڈ گائیڈ لائن کی وجہ سے جو حکومت نے جاری کی ہے اور جس پر عمل سبھی کو کرنا ہے، ذمہ داران کو بھی، زائرین کو بھی، اور جو بھی محبین معتقدین ہیں، اور ان تک بھی کچوچا شریف کے تمام سجادہ نشین حضرات نے پیغام پہنچا بھی دیا ہے کہ اس سال عرس جو ہے وہ کووڈ گائیڈ لائن جو بھی حکومت کی طرف سے ہے اور اس عوام کے فائدے ہی کے لیے، ہم سب کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا لاسٹ ایئر جس طرح تقاریب عرس کی منائی گئی تھی اسی طرح منائی جائیں گی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بعد پہلی دوسری سفر کو کچوچا شریف میں عرس حضور امیر ملت علیہ رحمت و رضوان و عرس حضور بابا ملت علیہ الرحمت و رضوان پچھلے کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی کووڈ گائیڈ لائن کے ماتحت اسی کی روشنی میں گائیڈ لائن کے مطابق ہی عرس کی تقاریب کو انجام دیا گیا تھا اور لوگوں کو آنے سے منع بھی کیا گیا تھا۔ اس سال بھی کیونکہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی پرمیشن نہیں ملی ہے پوری طرح، جس طرح ہر سال عرس ہوتا تھا اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سبھی چاہنے والوں سے اپیل کریں گے کہ آپ کو اس گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کی بہترین صورت ہے کہ جس طرح آپ نے لاسٹ ایئر اپنے اپنے گھروں میں عرس منایا تھا اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضور امیر ملت اور حضور بابا ملت علیہم الرحمہ والرضوان کی برکتوں سے آپ سب وہی مالا مال ہوئے تھے، تو اس سال بھی آپ یہی کوشش کریں۔ ہم نے پچھلے سال اپیل کی تھی، بہت سے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا تھا، یا ہر چاہنے والے سنی نے اور اشرفیوں نے، کہ وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عرس سے پہلے ہی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائے رکھیں، اور وہ جھنڈا حضرت امیر ملت کے عرس کی جو تاریخ ہے وہ وہاں تک وہ لگا رہے آپ کے گھر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو برکتیں، جو رحمتیں، جو نعمتیں یہاں موجود لوگوں کو مل رہی ہیں، وہ اللہ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے اولیاء کے اسی فیضان کو آپ کے گھروں میں بھی نازل فرمائے گا آپ کی اس عقیدت کو دیکھ کر۔ تو ہم یہ بھی ایک اپیل کریں گے کہ آپ حضرات سے ہو سکے تو آپ اس طرح سے کیجئے کہ جھنڈوں کو لگائیے، تاکہ لگے کہ ہاں یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور امیر ملت اور حضور بابا ملت کے چاہنے والوں کی بستی ہے، تو وہاں پر وہ جھنڈا لگا رہے۔ لہٰذا جو لوگ عرس حضور امیر ملت میں اور حضور بابا ملت میں آنا چاہتے ہیں، اور اب کی یہ بھی بتانا تھا کہ اس سال کا یہ عرس مرکزی تھا، اس لحاظ سے کہ حضور امیر ملت کے سب سے چھوٹے شہزادے حضور صوفی ہند حضرت سید اختر گل اشرف الجیلانی کا بھی پچھلے سال وصال ہو گیا تھا۔ ان کی تاریخ وصال 12 محرم کی شب ہے، لیکن یہ بھی طے ہوا کہ اس وصال کی تاریخ میں جو پروگرام کیا گیا ویسے کیا جائے گا۔ لیکن اب حضور امیر ملت کے ساتھ جس طرح حضور بابا ملت علیہ رحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا تھا، اب حضور صوفی ہند کا بھی عرس آپ کے والد گرامی حضور امیر ملت کے عرس کے ساتھ ہی منایا جائے گا، اور اسے عرس مرکزی کہا جائے گا، کہ جو بھی حضور امیر ملت، حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند کے عقیدت مند ہیں وہ سمجھیں کہ یہ عرس ہمارا مرکزی عرس ہے۔ مگر اب یہی ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہے کہ گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم جس طرح کرنا چاہتے تھے اس سال ہم اس طرح نہیں کر پائیں گے شاید، اور ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کو یہاں روکنا بھی ہے آنے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہنا بھی،
کسی تکلیف ہم اس کو محسوس ہم خود بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی تکلیف دہ اور آپ کے لیے بھی. یہاں تک کہ میری کسی سے بات ہوئی فون سے، کوئی آنے والے شخص چاہنے والے تھے اور پچھلے سال بھی نہیں آ سکے تھے، تو اس سال وہ یہ بتاتے ہوئے کہ حضرت نہیں اس سال بھی ہم نہیں آئیں گے جب ایسی گائیڈ لائن ہے، اور کہتے کہتے وہ رونے بھی لگے تھے. تو ایسی محبت ہے. اس طرح میں کہوں گا آپ اپنے اندر محرومی کا احساس پیدا ہونے دیجیے گا، بلکہ یہی تو ہے بات نا کہ ہم دیکھیں کہ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ کتنے صاحب تصرف و صاحب اختیار ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی جو جہاں ہیں وہیں پر اپنے فیضان سے اس کو مالا مال فرمائیں گے. لہٰذا آپ جانتے ہیں آپ کو اس خانقاہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمارا بھی اور اپنا بھی، ملک کا بھی، اپنے اپنے علاقوں کا بھی، جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ہر جگہ آپ جس طرح بھی رہیں. جب تک کہ یہ کووڈ کا ماحول ہے تو جو کچھ بھی بچنے کی چیزیں ہیں، احتیاط کی چیزیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، وہ سب ہم لوگ کو اپنانا چاہیے. رب قدیر حضور سرکار امیر ملت اور حضور سرکار بابا ملت، حضور سرکار صوفی ہند کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی یہی ترغیب دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان بزرگوں کی شان میں ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، ہم ان کی شان میں جو ممکن ہو ادب سے پیش آئیں. اللہ ان بارگاہوں کی بے ادبی سے بھی ہم کو بچائے. بہرحال آج اتنی بات کہنا تھا، اور جو بات آپ چل رہی کچھ باتیں اس کا مجھے جواب دینا تھا. حالانکہ کافی کچھ جواب تو دیا جا چکا ہے اور آج وہ چل بھی رہا ہے، مگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمارے کچھ مخلصین نے کہا حضرت وہ ساری باتیں تو آپ پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ کن ذہن ہوتے ہیں تو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی انہیں بتا دیا جائے گا. کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد ہی انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا میں لائیو آ کر وہ بھی جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.